بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام النجاسہ و احکامها، قسم کی جمع ہے اقسام، یعنی قسمیں، نجاست کی قسمیں، و احکامها اور نجاست کے احکام۔ یہاں جو ہا ضمیر ہے یہ نجاست کی طرف لوٹتی ہے، یعنی نجاست کی قسمیں اور نجاست کے احکام۔ اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں پڑھی وہ طہارت سے متعلق تھیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہاں نجاست کو اس کی قسموں کے ساتھ اس کا تعارف دیا جا رہا ہے۔ قال اللہ تعالی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کیجیے۔ تو اس کے واسطے سے امت کو بھی حکم ہے کہ امت بھی بدنی پاکی کی طرف دھیان دے۔ جس طرح عقائد کی پاکی ضروری ہے، اسی طریقے سے جسم اور کپڑوں کی پاکی بھی ضروری ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ، قبیلہ یقبل یعنی قبول فرمانا، لا يقبل اللہ نہیں قبول کرتے ہیں اللہ، صلاتن کوئی نماز، من غیر طہور بغیر پاکی کے، یعنی پاکی نماز کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بغیر اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ النجاسہ، نجاست کہتے کس کو ہیں؟ ہی کون البدن والثوب والمکان، نجاست کہتے ہیں بدن، کپڑے یا جگہ کا، بحالن اس حال میں ہونا، اس انداز میں ہونا، یتقذرها الشرع کہ شریعت اس حالت کو ناپسند کرتی ہو، وَيَأْمُرُ بِالتَّطَهُّرِ عَنْهَا اور حکم دیتی ہے بالتطہر، تطہر مانے پاک ہونا، انہا اس سے، اور حکم دیتی ہے اس سے پاک ہونے کا۔ تو بدن، کپڑے اور جگہ کا اس حال میں ہونا کہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے اور اس سے پاک ہونے کا حکم دیتی ہے۔ ثم النجاسہ تنقسم الی قسمین، پھر نجاست کی دو قسمیں ہیں، تنقسم منقسم ہوتی ہے، ڈیوائیڈ ہوتی ہے، الی قسمین دو قسموں میں۔ نجاست حکمیہ، حکمی نجاست، یعنی حکمی کا مطلب ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کا حکم ہے، جیسے کہ آگے اس کی تعریف، اس کی وضاحت آئے گی۔ اور نجاست حقیقی، نجاست حقیقی کا مطلب ہے کہ جس کو تقریباً ہر کوئی ناپاکی سمجھتا ہے۔ النجاسہ الحکمیہ، حکمی نجاست، ہی کون الانسان بحالن وہ ہے انسان کا اس حال میں ہونا، لا تجوز کی جائز نہیں، معہا اس کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ یا اس نجاست کے ساتھ، الصلاۃ نماز، وتسمى اور کہا جاتا ہے اس کو النجاست وتسمى النجاست الحکمیہ، اور نجاست حکمیہ کا دوسرا نام حدث، حدث بھی ہے، کذالک اسی طریقے سے، یعنی نجاست حکمی کو حدث بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نجاست حکمی ہے، عام زندگی میں عام لوگ اگرچہ اس کو نجاست نہیں مانتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ نجاست ہے، اور شریعت
انسان کو اس سے پاک ہونے کے لیے کہہ رہی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں ہے۔ اس کا دوسرا نام حدث بھی ہے۔ والحدث ینقسم الی قسمین، اب حدث کی دو قسمیں ہیں۔ والحدث اور حدث ینقسم تقسیم ہوتا ہے الی قسمین دو قسموں میں۔ الحدث الاکبر یعنی حدث اکبر، ہوا کون الانسان وہ ہے انسان کا ہونا، بحال اس حال میں، یجب فیہ الغسل کہ اس حالت میں غسل واجب ہے، یعنی انسان کا اس حال میں ہونا کہ اس پر غسل واجب ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں آ گئی، اس میں جنابت بھی آ گئی، اس میں حیض بھی آ گیا، اس میں نفاس بھی آ گیا۔ ولا تجوز الصلاۃ اور نہیں ہے جائز نماز، فی تلک الحال اس حالت میں، قضا اسی طرح لا تجوز نہیں جائز ہے، تلاوت القرآن الکریم قرآن کریم کی تلاوت، فی تلک الحال اس حال میں، نہ تو مصحف سے جائز ہے اور نہ ہی اس کے بغیر۔ اور اس حالت میں انسان کو زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ فوراً غسل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ الحدث الاصغر حدث اصغر، ہوا کون الانسان وہ ہے انسان کا ہونا، کون ہونا، بحال اس حال میں، یجب کی واجب ہے، فیہا اس میں، الوضو یعنی اس حالت میں انسان پر وضو واجب ہے۔ تو چونکہ وضو نہیں ہے، ولا تجوز الصلاۃ لہذا نماز جائز نہیں ہے، فی تلک الحال اس حال میں، اس لیے کہ بلا وضو نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ولیکن لیکن تجوز جائز ہے، فیہا اس میں یعنی اس حالت میں، تلاوت القرآن الکریم قرآن کریم کی تلاوت، شفویاً یعنی زبانی تلاوت جائز ہے، البتہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر کے تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بلا وضو قرآن کریم کو چھونا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں تک بات ہوئی نجاست حکمی کی، یعنی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ نجاست یا انسان کی وہ حالت کہ شریعت ایسے حال میں انسان کو پاک ہونے کا حکم دیتی ہے، تو اس کی صاحب کتاب نے دو قسمیں بتائی، نجاست حکمی اور نجاست حقیقی۔ نجاست حکمی ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ اس حال میں انسان نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، اور نجاست حکمی کا دوسرا نام حدث بھی ہے۔ اور پھر حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر، حدث اصغر۔ حدث اکبر انسان کا اس حال میں ہونا کہ اس پر اس حالت میں غسل واجب ہے، اور اس حال میں رہتے ہوئے نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر نماز کوئی پڑھے وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا حدث اصغر، یعنی انسان کا اس طرح ہونا کہ اس حالت میں اس پر وضو واجب ہے، تو اس حال میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن زبانی انسان قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، النجاسہ الحقیقیہ حقیقی نجاست، ہی القذارہ وہ گندگی ہے، التی یجب علی المسلم جو واجب ہے مسلمان پر، ان یتنزہ کی پاک ہو، انہا اس سے، یعنی اس طرح کی گندگیاں کہ جن سے
مسلمان کا پاک ہونا ضروری ہے، مسلمان پر واجب ہے کہ ان سے پاکی حاصل کرے۔ وَيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنْهَا، وَيَغْسِلْ اور دھوئے، ما أَصَابَهُ جو کچھ اس میں سے لگے اس کو، منہا اس میں سے، ما أَصَابَهُ جو لگے اس کو، منہا اس میں سے، یعنی وہ تمام گندگیاں نجاست حقیقیہ میں شامل ہیں جن کے متعلق آگے بات آئے گی۔ تو وہ گندگی جس کے سلسلے میں مسلمان پر لازم ہے کہ ان سے پاکی حاصل کرے، اور جو کچھ اس میں سے لگا ہے، چاہے بدن پر لگا ہو چاہے کپڑے پر لگا ہو، تو اس کو دور کرے۔ والنجاست الحقیقیہ اور نجاست حقیقیہ تنقسم منقسم ہوتی ہے، ڈیوائیڈ ہوتی ہے، کذالک اسی طریقے سے، الی قسمین دو قسموں میں، یعنی جس طرح ہم نے دیکھا کہ نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح نجاست حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ النجاسہ الغلیظہ، نمبر 1 نجاست غلیظہ، وہی التی ثبتت، نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں ثبتت نجاستھا جس کا نجس ہونا ثابت ہو، بدلیل کسی ایسی دلیل سے، لا شبہۃ فیہ جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی یا تو قرآن کریم سے ثابت ہے یا احادیث سے ثابت ہے، اس طریقے سے کہ اس کے معارض، اس کے برخلاف کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی اس سے متعلق بات آئی ہے تو اس کو نجاست ہی گردانا گیا ہے۔ اب اس کی قسمیں پیش کر رہے ہیں، اس کی مثالیں، امثلہ مثال کی جمع، امثلۃ النجاست الغلیظہ نجاست غلیظہ کی مثالیں، الدم المسفوح بہتا ہوا خون، تو جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بدن سے خون نکلتا ہے تو یہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی خون جو اس طرح حاصل کیا گیا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ذبح کرنے کے بعد جو خون خود ہی جانور کے گوشت میں باقی رہتا ہے کہیں پر، تو اس کے سلسلے میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اعضاء حلال جانور کے اندر جو اعضاء ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک جز کو کشمیری میں پوہ کہتے ہیں، تو وہ حصہ وہ حرام اعضاء میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے اندر جو خون ہے وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ الخمر، نمبر 2 شراب، لحم المیتہ و جلدہا، اسی طریقے سے مردار کا گوشت، و جلدہا اور اس کی چمڑی۔ نمبر 4 بول الحیوان الذی لا یؤکل لحمہ، ایسے جانور کا گوشت، ایسے جانور کا پیشاب، بول ایسے جانور کا پیشاب جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، یعنی جو جانور حرام ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب۔ فضلۃ الکلب، کتے کا فضلہ، فضلۃ السباع ولعابھا، اسی طریقے سے درندوں کا فضلہ اور ان کا لعاب بھی، یعنی ان کے منہ سے جو سیلوا نکلتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ خرء الدجاجہ والبطہ، اسی طریقے سے مرغی اور بطخ کی بیٹ۔ کل شیء ینتقض الوضوء، اور ہر وہ چیز ینتقض الوضوء وضو ٹوٹتا ہے، بخروجہ جس کے نکلنے سے، من بدن الانسان انسان کے بدن سے، یعنی انسان کے بدن سے نکلنے کی بنیاد پر جس سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا شمار بھی نجاست غلیظہ میں ہوتا ہے، یعنی پیشاب، پاخانہ، پیپ، خون وغیرہ جن سے
وضو ٹوٹتا ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کے سلسلے میں حکم آگے بیان کر رہے ہیں۔ یعفا عن النجاست الغلیظہ، کہ نجاست غلیظہ معاف ہے۔ یعفا یعنی عفی یعفا، درگزر ہے، عن النجاست الغلیظہ، نجاست غلیظہ سے، اذا کانت جب کی ہو، قدر الدرہم ایک درہم کے برابر، یعنی انسان کے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کے بقدر اگر ہو تو اس صورت میں معفو عنہ ہے، یعنی اگر کسی نے اسی حال میں نماز پڑھی تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو زائل کرنے پر قدرت ہے تو اس کو لے کر کے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس حال میں بھی جو نماز صحیح ہو جاتی ہے یا ادا کرنا صحیح ہے وہ کراہت کے ساتھ صحیح ہے، یعنی بہرحال اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کا تقاضا ہے کہ مکمل کپڑوں کی صفائی کے ساتھ آدمی اللہ کے حضور پیش ہو۔ فَإِن زَادَتِ النَّجَاسَةُ الْغَلِيظَةُ، فَإِن اور اگر زادت النجاسہ زائد ہو، النجاسۃ الغلیظہ نجاست غلیظہ، علی قدر الدرہم ایک درہم سے یا ایک درہم کی مقدار سے، قدر معنی مقدار، افترض غسلھا تو اس کا دھونا فرض ہے، بالماء پانی کے ذریعے سے، او بشیء مزیل یا کسی زائل کرنے والی چیز سے، یعنی اگر اس کو کسی اور چیز سے زائل کیا جا سکتا ہے جو پاک چیز ہو تو اس سے زائل کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے لیے عام طور پر پانی ہی مطلوب ہے، لیکن نجاستوں کو زائل کرنے کے لیے دوسری چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گندگی ایسی ہے کہ وہ پانی سے زائل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے سرکے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو سرکہ چونکہ پاک ہے، وضو تو سرکے سے نہیں کیا جا سکتا ہے، جائز نہیں ہے، لیکن نجاست کو اس سے زائل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو کہا او بشیء مزیل، یا کسی ایسی چیز سے جو نجاست کو زائل کرنے والی ہو، اس سے اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ ولا تجوز الصلاۃ اور نہیں جائز ہے نماز، معہا اس کے ساتھ۔ تو یہاں تک بات ہوگی نجاست غلیظہ کی، یعنی نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا نجس ہونا کسی ایسی دلیل سے ثابت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم سے ثابت ہے یا احادیث سے اس طرح ثابت ہے کہ اس کی مخالفت میں روایات وارد نہیں ہوئی ہیں، تو ان نجاستوں کا نام رکھا گیا نجاست غلیظہ۔ النجاست الخفیفہ، نجاست خفیفہ، ہی التی لا یجزم، یہ وہ نجاست ہے، لا یجزم علی نجاستہا، جس کی نجاست پر جزم نہیں کیا جا سکتا یا جس کے نجس ہونے پر جزم نہیں ہے۔ کیوں؟ لوجود دلیل آخر، وجود دلیل آخر، آخر معنی دوسرا، ایک ہوتا ہے آخر، آخر معنی آخری، آخر معنی دوسرا، دلیل آخر دوسری دلیل کے وجود کی وجہ سے، اور وہ دلیل کیسی ہے؟ یدل دلالت کرتی ہے علی طہارتہا، اس کی طہارت پر، یعنی ایک دلیل سے نجاست ثابت ہوتی ہے جبکہ دوسری دلیل سے اس کی طہارت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال مکمل طاہر تو ان چیزوں کو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال تخفیف ہو گئی کہ غلیظہ سے نکال کر کے ان کو خفیفہ میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ امثلۃ النجاست الخفیفہ، نجاست خفیفہ کی
مثالیں: بول الفرس، گھوڑے کا پیشاب. نمبر 2، بول الحیوان، ایسے جانور کا گوشت کا پیشاب، الذی یؤکل لحمہ، جس کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے، کل ابل، جیسے اونٹ، والبکر، گائے، والغنم، اور بکری. اسی طرح خر الطیر، ایسے پرندے کی بیٹ، الذی لا یؤکل لحمہ، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بول الحیوان نجاست غلیظہ میں ایسے جانور کا پیشاب جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پرندوں کے سلسلے میں ایسے پرندے کی بیٹ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے. دونوں الگ الگ میں آئے. ان میں ایک فرق تو یہ ہے کہ عام طور پر جانوروں سے بچنا ممکن ہوتا ہے، لیکن پرندوں سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، بلکہ پرندے وہاں پہنچتے ہیں جہاں جانور نہیں پہنچتے ہیں. تو حرج کی وجہ سے شریعت نے اس میں تخفیف دی ہے. تو جہاں پر حرج ہے وہاں بھی تخفیف ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ نجاست خفیفہ کے ذیل میں آیا. حکم النجاست الخفیفہ، نجاست خفیفہ کا حکم. جی حکم النجاست الخفیفہ، نجاست خفیفہ کا حکم. قد عفیہ، معاف ہے، عفیہ یعنی معاف کیا گیا ہے، ان النجاست الخفیفہ، نجاست خفیفہ سے، یعنی نجاست خفیفہ معفو عنہ ہے، اس سے درگزر ہے، ما لم تکن کثیرہ، جب تک کہ زیادہ نہ ہو. اور زیادہ اور کم، اس کا فرق کیسے کیا گیا ہے نجاست خفیفہ میں؟ وَقُدِّرَ الْكَثِيرُ بِرُبْعِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَقُدِّرَ اور مانا گیا ہے، اندازہ لگایا گیا ہے، الکثیر کثیر کا، بربع الثوب کپڑے کے چوتھائی سے، والبدن اور بدن کے، یعنی اگر بدن پر لگا ہے تو بدن کا چوتھائی دیکھا جائے گا، کپڑے پر لگا ہے تو کپڑے کا چوتھائی جو ہے دیکھا جائے گا. اگر چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو اس صورت میں دھونا لازمی ہوگا. قضا عفیہ ان رشاش البول، اسی طریقے سے معاف ہیں، معافی دی گئی ہے، ان رشاش البول پیشاب کی چھینٹوں سے، اذا کانا جب کی ہوں، مثل رؤس الابر، مثل جیسے، رؤس الابر سوئی کے سروں کی طرح، یعنی سوئی کا جو سر ہوتا ہے اس جیسے ہو، بہت باریک ہو، تو اس طرح اگر کبھی کہیں لگ جائے تو وہ معاف ہے، اس لیے کہ عام طور پر ایسی چیزوں سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے اس کو معاف کیا گیا ہے. البتہ فی نفسی ہی، انسان کی ذمہ داری ہے کہ پیشاب پاخانے سے، اس کا کپڑے پر لگنے سے یا بدن پر لگنے سے خوب بچے. اذا ابتل الثوب النجس، اب اس کے ذیل میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اذا ابتل، جب گیلا ہو جائے، الثوب النجس، نجس کپڑا، یعنی کپڑا پہلے سے نجس تھا، اب وہ گیلا ہو گیا، اول فراش النجس، یا نجس بستر گیلا ہو گیا، بعرق نائم، سوئے ہوئے شخص کے پسینے سے، او بلل قدم، یا قدم کی تری سے، تو جب ایسا ہو گیا، اذا ظہر اثر النجاسہ فی البدن، اب اگر نجاست کا اثر ظہارا ظاہر ہو جائے، فی البدن بدن میں، او فی القدم یا قدم میں، یعنی اس پر پاؤں رکھا
پاؤں میں اگر اس کا اثر آ جائے، حکیمہ بنجاست البدن والقدم، تب حکم لگایا جائے گا بدن کی نجاست کا یا قدم کے نجس ہونے کا۔ لیکن اگر قدم میں یا بدن میں اس کا اثر نہیں آیا تو صرف پاؤں کے اس پر لگنے سے یا بدن کے اس پر لگنے سے نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ، اور جب ظاہر نہ ہو اثر النجاسہ، نجاست کا اثر، فی البدن، بدن میں، او القدم، یا قدم میں، لم یتنجسا، تو تب وہ نجس نہیں ہوئے، یعنی صرف لگنے سے ان کی نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب اثر اس کا ظاہر ہو تب ان کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا۔ اذا نشر صوب رطب، اسی طریقے سے اگر کبھی کوئی کپڑا پھیلایا گیا، نشرہ مانے پھیلانا، صوب رطب گیلا کپڑا پھیلایا گیا، علی ارض نجسہ، نجس زمین پر، یعنی ایسی زمین تھی جہاں نجاست تھی، وہاں پر کسی نے گیلا کپڑا پھیلایا، یابسہ، نجسہ یابسہ، یعنی زمین نجس تھی لیکن سوکھی ہوئی تھی، وابتلت الارض، اور زمین گیلی ہو گئی، بذالک الثوب، اس کپڑے سے، الرطب جو گیلا تھا، فإن لم یظہر، تو اگر ظاہر نہ ہو اثر النجاسہ، نجاست کا اثر، فی الثوب، کپڑے میں، لا ینجس، تو وہ بھی نجس نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی زمین تھی جہاں پر جانور بیٹھتے تھے، خوب پیشاب کیا ہے جانوروں نے، جانوروں کا گوبر لگا ہے، اچھا خاصا لگا ہے، اور دھوپ کی وجہ سے زمین تو سوکھی ہے لیکن گوبر کے اثرات، پیشاب کے اثرات دور سے دکھ رہے ہیں، وہاں پر کسی نے گیلا کپڑا پھیلایا سکھانے کے لیے، تو دیکھا کہ نجاست کا اثر اس کپڑے میں نہیں آیا، تو پھر اس کپڑے کی نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا، لیکن اگر اس کا اثر اس میں آ گیا تو پھر اس کو بھی نجس مانا جائے گا، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لو لف ثوب طاہر، اسی طریقے سے لو لف ثوب طاہر یابس، لفہ مانے لپیٹنا، اگر لپیٹا گیا پاک کپڑا جو کہ سوکھا ہوا ہے، یابس مانے سوکھا، فی ثوب نجس رطب، تر نجس کپڑے میں، بحیث اس طریقے سے، لو اسرا کہ اگر نچوڑا جائے گا، ذالک الثوب الرطب، اس تر کپڑے کو، لا یخرج الماء کہ اس سے پانی نہیں نکلے گا، یعنی جو نجس کپڑا ہے وہ نجس ہے اور تر ہے، لیکن اتنا تر نہیں ہے کہ اگر اس کو نچوڑا جائے اس سے پانی نکلے یا اس سے اس نجاست کے قطرات گریں، لا ینجس الثوب الطاہر، تو نجس نہیں ہوگا پاک کپڑا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھروں میں کپڑے لپیٹ کے رکھتے ہیں، ان میں بچوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات بچے کا کوئی کپڑا گیلا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو بڑوں کے کپڑوں کے ساتھ یا بچے کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ لپیٹ دیا گیا، تو اگر یہ صورتحال ہے کہ اس طریقے سے وہ گیلا کپڑا نجس کپڑا ہو کہ اس نے نجاست کو جذب کیا ہو، اور اگر اس کو نچوڑا جائے نجاست نہیں گرے گی، تو اس سے جو دوسرے کپڑے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اذا حبت الریح، اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، اذا حبت الریح علی نجاست، کہ اگر ہوا چلی کسی نجاست کے اوپر سے، نزدیک ہی میں نجاست کا ڈھیر تھا یا نجاست کا گڑھا تھا، ہوا چل کے وہیں سے آئی اور آگے کسی نے کپڑے پھیلائے تھے، ثم اصابت ثوبا رطبا،
پھر وہ لگ گئی گیلے کپڑے کو، تنجس الثوب، تو کپڑا نجس ہوگا، کب ان ظہر فیہ، اگر اس میں ظاہر ہو جائے اثر النجاسہ، نجاست کا اثر۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا اپنے ساتھ گندگیاں اڑا کر کے لے آئے اور ادھر ادھر پھینک دے، تو جو کپڑا سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے گیلا ہے، اگر اس میں وہ لگ گئی اور نجاست کا اثر اس میں آ گیا، تب اس کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو اس کے نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ وَلَمْ يَتَنَجَّسْ، اور نجس نہیں ہوگا، اِلَّمْ يَظْهَرْ فِي الثَّوْبِ، اگر ظاہر نہ ہو کپڑے میں اثر النجاسہ، نجاست کا اثر۔ تو ان تینوں مسائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ پاک کپڑے یا پاک کپڑے کے ساتھ اگر کسی طریقے سے بھی نجس کپڑا، نجس زمین یا اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے، تو جب تک نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو تب تک صرف اندازے سے نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب نجاست کا اثر ظاہر ہوگا تب نجاست کا حکم اس پر لگایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام النجاسہ و احکامها،